بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ مجھے کیوں نکالا کہ عنوان سے نا کل میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی نا ماڈل ٹاؤن میں CSWC کے اجلاس کے اندر، اس میں بہت سے سچ بھی تھے اور آپ یقین جانیں اس میں بہت سے جھوٹ بھی تھے، اور ان جھوٹوں کا کوئی اور نہیں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، بہت قریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایون انہوں نے جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو سے مطلب تھا کہ وہ آڈیو میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ضمانت نہیں ہونے دینی، مریم بی بی کی ضمانت نہیں ہونے دینی، اور وہ بھی جعلی نکلی ہے۔ جی ہاں، وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ڈسکس کرنا ہے۔ سر اسحاق ڈار صاحب کرگستان پہنچے، نہیں جا رہے تھے، اور یہ وہ پہنچے کیوں ہیں، اس کا مطلب ہے حالات کافی غیر معمولی ادھر ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو بیانیہ ظاہری بات ہے اس ٹائم یہ سارے جانتے ہیں، ایون نہ صرف مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے اور پاکستان تحریک انصاف والے سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم اگر کچھ نہیں ہے نا تو مسلم لیگ نون کے پاس بیانیہ نہیں ہے، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پرانے بیانیے کو کسی طریقے سے زندہ کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا نواز شریف صاحب نے کہ ماضی میں میرے سے کس کس وقت کہاں کہاں زیادتی ہوئی، میری 99 کی حکومت کیسے گئی، اس سے پہلے 93 کی حکومت کیسے گئی، اس کے بعد سب حکومتوں کو بتاتے رہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ جب 99 کی حکومت گئی تھی تو پھر کس سے ڈیل کر کے وہ سعودی عرب گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 2017 میں ان کی حکومت گئی جو کچھ بھی تھا تو وہ تو جوڈیشری نے بھیجی تھی، تو ڈیل کس سے کر کے وہ پھر لندن گئے تھے، یعنی کبھی سعودی عرب کبھی لندن کیوں گئے تھے؟ حالانکہ ان کو یہ بتانا چاہیے تھا جب جب زیادتی ہوئی، ایک حصے نے آپ کی زیادتی کی تو دوسرے حصے نے آپ کو کور بھی کیا، کبھی جوڈیشری کی طرف سے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ یہ بات ان کو بہرحال کرنی چاہیے تھی، مگر وہ بتا رہے تھے کہ میں نے یہ سب کیا جو کچھ بھی تھا، لیکن پھر بھی ان کے جھوٹ جو تھے دوبارہ بیانیہ بنانے کا ظاہری بات ہے وہ ایک سسٹم تھا، اس کو ری ویمپ کرنا تھا، اس کو ری لانچ کرنا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح کو مزاحمتی بات میں ایسی کر لوں کہ سازش کے حوالے سے، مزاحمت کے حوالے سے انہوں نے کافی باتیں کی، وہ بھی پکڑا گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے جی، ثاقب نثار کی ایک آڈیو میرے پاس ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو نہیں آنے دینا اور بیٹی کو نہیں آنے دینا، ان کی ضمانتیں نہیں ہونے دینی، وہ سازش کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو آئی تھی، وہ لیک ہوئی تھی، اور احمد نورانی صاحب نے یہ سٹوری امریکہ سے بریک کی تھی جی، چھاپی تھی، اور امریکہ میں یہ صحافی تھے، ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، پھر اس کا فرانزک کرایا گیا، امریکہ میں اس کا فرانزک کرایا گیا، تو وہ سارے ٹوٹے تھے، ثاقب نثار کی گفتگو نہیں تھی، وہ سارے ٹوٹے تھے، ان کی مختلف بارز کی تقاریر تھی جن کو جوڑا گیا تھا۔ یعنی کسی جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہا جائے گا کہ میں نواز شریف کو ضمانتیں نہ ہونے دوں، تو انہوں نے کہا مجھے یہ کہا گیا، یعنی وہ جوڑا بیٹی، یعنی مختلف تقاریر کا ہو گیا۔ تو اس وقت وہ تقاریریں بھی سامنے آ گئی تھی کہ جن تقاریروں کو جوڑا گیا تھا، تو وہ سٹوری چھاپی گئی تھی، اور جب فرانزک ہوئی تو پتہ چل گیا کہ یہ تو آڈیو ہی ساری جعلی ہے اور سارے ٹوٹے جو ثاقب نثار کی مختلف تقاریر سے اندر لیے گئے ہیں۔ تو اس وقت یہ ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کل نواز شریف صاحب نے دوبارہ یہ بات کی، اب وہی رپورٹ پھر منظر عام پر آ گئی کہ یہ جو فورنزک میں یہ رپورٹ تھی نا ثاقب نثار کی آڈیو والی، یہ ہے ہی فیک، ٹوٹے ہیں مختلف گفتگو کے۔ خیر بنانے والے نے بھی کمال ہی بنایا تھا۔ دوسرا نواز شریف صاحب نے یہ کہا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے چیف جج تھے گلگت بلتستان کے شمیم صاحب، انہوں نے بھی الزام لگائے تھے، بعد میں عدالت کے سامنے معافی مانگی تھی ثاقب نثار صاحب کے اوپر۔ تو دوسرا نواز شریف صاحب نے باقاعدہ معافی مانگی تھی، لکھ کے معافی مانگی تھی۔ دوسرا نواز شریف صاحب نے جب یہ کہا، دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے 2013 میں الیکشن جیتنے کے بعد نا عمران خان صاحب کے پاس گیا کہ ساری باتیں چھوڑو، مل کر بیٹھ کے کام کرتے۔ بنی گالہ میں ملنے گیا تھا، جب میں واپس آنے لگا تو مجھے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میری یہ بنی گالہ کی جو سڑک ہے نا یہ بنوا دے، یہ خراب ہے، یہ کل کی تقریب میں بولا، اور 15 دنوں میں وہ سڑک بنوا دی گئی۔ نواز شریف صاحب نے کہا میں صرف 15 دن میں وہ سڑک بنوا دی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے بات کوئی اور کرنے گیا تھا کہ مل کر چلے، لیکن عمران خان صاحب نے ایک سڑک پہ ہی رہ گئے تھے کہ میری یہ سڑک بنوا دیں۔ عرفان صدیقی صاحب نے 2013 میں یہ بات ڈسکس کی تھی، وہ پھر کلپ وائرل ہو گیا جس میں عرفان صدیقی صاحب اس واقعے پر کہہ رہے ہیں، جو کلپ وائرل، اور باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ جھوٹ بول رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ اس بات کے بعد یہ ہے، اس کلپ میں عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تو کہا ہی نہیں تھا نواز شریف صاحب سے کہ سڑک کا یہ حال ہے تو اس کو سڑک بنوا دیں۔ انہوں نے کہا بالکل ایسی بات نہیں تھی، نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے پاس آئے تھے اور اس وقت انہوں نے سڑک کا یہ حال دیکھا تھا، اور نواز شریف صاحب نے چیئرمین CDA کو خود بولا تھا کہ اس سڑک کو بنوا دیں۔ مطلب 2013 میں بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے سڑک بنوائی جب سڑک ٹوٹی ہوئی تھی بنی گالہ کے لیے، اور آج وہ یہ بیانیہ بنا کے عمران خان صاحب کو رگڑنا، تو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے میں میں نے یہ بات بنائی اور وہ ساری بات تھی، لیکن خیر ہے یہ ساری باتیں ان میں سے کوئی بھی بکی نہیں، کوئی سیل آؤٹ نہیں ہوئی۔
ایون اس اجلاس کے اندر شریک لوگوں سے بھی میری بات ہوئی، شریک لوگوں سے بھی بات ہے کہ بہت عرصے بعد CWC کا ایک اجلاس ہوا جی، ٹھیک ہے جی، اور اس اجلاس میں یہ سارے دکھ بھری باتیں، حالانکہ نتھنگ اینی نیو ان اٹ، یہ سب چیزیں تھیں. تو بہرحال یہ ایک اچھا سیلنگ پوائنٹ بنانے کی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن معذرت کے ساتھ اس پہ بالکل ناکامی ہوئی. لیکن اب چیلنج ڈیفینیٹلی بڑا ہے، کیونکہ انہوں نے پوری تقریر میں کہیں بھی کسی جنرل کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے نہیں بتایا کہ میں مشرف صاحب سے ڈیل کر کے سعودی عرب گیا تھا، انہوں نے نہیں بتایا کہ میں دوسری ڈیل جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کر کے گیا تھا، انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی آج تک اس پہ عمل نہیں کیا. پاناما لیکس نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں آیا تھا، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب لے کے نہیں آئے تھے. پاناما لیکس میں نواز شریف صاحب کا نام آیا اور 350 افراد کا نام FBI نے کہا انکوائری کھڑی ہوگی. نواز شریف صاحب نے کہا میں اس کی پوری انکوائری کراؤں گا، آج تک انکوائری نہیں ہوئی. ایون انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ میرے نام پہ کوئی جائیداد نہیں ہے. آج تک میری ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے کہ میں سب چیزیں اساتذہ صاحب نے پیش کروں گا، ٹھیک ہے. وہ جو 350 افراد تھے جن کا نام آیا تھا، آج تک کسی کے اوپر کوئی نوٹس ہوا؟ نوٹس تو دیے گئے تھے، کوئی انکوائری ہوئی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا، وہ بھی انہی کے زمانے میں تھا، ڈان لیکس والا معاملہ، انہوں نے کہا میں ڈان لیکس کے کرداروں کو منطقی انجام تک وہ جاؤں گا، سب کے سامنے لے کے آؤں گا. آج تک وہ لے کے نہیں آ سکے. اس کے علاوہ اس سے پہلے انہوں نے بات کی تھی میمو گیٹ، جس میں امریکہ سے مدد مانگی گئی تھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک خط تھا، تو حقانی صاحب والا. انہوں نے کہا میں میمو، خود وکیل کے کالا کوٹ میں سپریم کورٹ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا میں اس کو انجام تک پہنچاؤں گا. آج تک نہیں انہوں نے اس کی انکوائری کروائی. تو آج تک میاں صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں، لیکن آج تک نہیں گئے. ابھی تک وہ سپریم کورٹ نہیں گئے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لے کے، جی ہاں، کہیں بھی وہ نہیں گئے. تو ان کو باقاعدہ طور پر جانا چاہیے میاں صاحب کو، اگر بیانی میں کوئی درست کی. ہاں، اس وقت حالات اور واقعات موافق نہیں ہیں کہ وہ فوج کے اگینسٹ ہو کے بیانیاں بنائیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہو کے کوئی بیانیاں بنائیں. اب اس وقت ہوا یہ جو چل رہی ہے تو یہ، حالانکہ انہوں نے پوری تقریر میں موجودہ حالات میں جو اس وقت عدلیہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان کنفلکٹ ہے، اس پہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ایک لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا کہ ہاں جی جو 6 جج کا خط ہے یہ بالکل درست ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس وقت وہ سوٹ نہیں کرتا. بہرحال یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ان کے کم از کم 2 جھوٹ تو تھے، جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے، ایک عمران خان صاحب کی سڑک والا، اور دوسرا ثاقب نثار صاحب کی آڈیو والا. اس کی باریک بینی میں سے لیں تو پھر بہت سی چیزیں سامنے نکل آتی ہیں. تو اس کا بشکیک کرگستان جی، اس کی صورتحال تھوڑی ڈسکس کر لیں. تو صورتحال تشویشناک ہے. کل سارا دن کہا جاتا رہتا جی کہ کسی حکومتی آفیشیل کو بھیجیں ادھر. تو اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ بھی ہے، نائب وزیر اعظم ہے، کم از کم ان کو جانا چاہیے، کیونکہ سفارت خانے میں صرف 2 آدمی ہیں، وہ صرف جھوٹ ہی بولی جا رہے ہیں. جتنے بھی طلباء سے بات ہوئی، کل بھی میری بات ہوئی، کل رات میں بھی میری بات ہوئی، وہ کہہ رہے کوئی سفارت خانہ ہماری مدد نہیں کر رہا. رات کے ٹائم ٹہلنا، یہاں تک انہوں نے ضرور بتایا کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ سب ہوا، لیکن نے کہا یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ خوف ہے. کمروں کے اندر بندے، اندھیرے کمروں میں مجھ سے اسکائپ پہ بات کر رہے تھے. تو ان آفیشیل ورژن یہی تھا اسحاق ڈار صاحب کا کہ سب کچھ صحیح ہو گیا، سارٹ آؤٹ ہو گیا، مگر نہیں، پریشر زیادہ تھا. لاہور میں بھی اور اسلام آباد میں جو فیملیز تھیں، جو والدین تھے، وہ سڑک پر آ رہے ہیں. خیر جماعت اسلامی اس کی سپورٹ میں تھی، لیکن وہ سڑک پہ آ رہے ہیں. پریشر زیادہ ہوا تو رات گئے جی. پہلے انہوں نے امیر مقام صاحب کا نام دیا، امور کشمیر کے ہیں. امیر مقام صاحب کیا ہیں؟ وہ بشکیک میں کس سے بات کریں گے؟ اس کے لیے کہنا فوراً امور کا کوئی ماہر ریکوائرڈ ہے نا، جو ڈپلومیٹک گفتگو کر سکے، جو اپنا درد بتا سکے. جی کر کے آنے سے تو نہیں ہونا یہ سارا کام. تو پھر جا کے جب پریشر بہت زیادہ بلٹ ہوا تو پھر اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا رات گئے تک، رات 9 بجے کے قریب. اور یہ سوشل میڈیا ہے جی، اور اس نے بتایا کہ والدین سڑکوں پر ہیں، مطلب حالات ٹھیک نہیں ہیں، تبھی اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں. ہاں، 30 طلباء کی فلائٹ پہلی پہنچی ہے، اور ان طلباء کو ریسکیو کیا جائے گا، باقی طلباء کو بھی ریسکیو کیا جائے گا. اطلاع دیں کہ اب روزانہ کی بنیاد پر فلائٹس آیا کریں گی، جو طلباء آنا چاہتے ہیں وہ آئیں. اور رات کو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے ان کا استقبال کیا. یہ اپڈیٹ چل رہی ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد.